جو سچی قوم ہوتی ہے، سچے ایمان والے جو ہوتے ہیں، وہ کبھی مٹنے والے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی جماعت ہوگی جو ڈٹ کر کے مقابلہ کرے گی اور اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دے گی۔ تو اللہ کے نبی کا جو یہ اشارہ تھا یہ فلسطین کی سرزمین کی طرف تھا۔ اگر آج اوریجنل مسلمان ہے، سچے مسلمان ہے، سچے ایمان والے ہیں، تو آج فلسطین کی سرزمین میں دیکھو کہ جو بیت المقدس میں آ کر کے نماز پڑھتے، ایک ماں بیت المقدس میں نماز پڑھتی ہے، اللہ کے سامنے عبادت کرتی ہے، اور ایک یہودی کتا، ایک فوجی آتا ہے اور اس مائی کو لات مارتا ہے اور وہ بیچاری زمین پہ گر جاتی ہے۔ دوسری بہن کو لات مارتا ہے، وہ زمین پہ گر جاتی ہے، لیکن پھر بھی ڈٹ کر کے وہ مائی مقابلہ کرتی ہے۔ او یہودی کتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک 4 سال کا بچہ، کہاں سے جذبہ آ گیا ان کے اندر؟ 4 سال کا بچہ یہودیوں کے سامنے کھڑا ہو کر کے ہتھیار تان کر کے کلمہ پڑھتا ہے کہ اے یہودیوں، رب کائنات نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے، ہم جان جان آفری کے حوالے کر دیں گے، انشاءاللہ اللہ کا گھر بیت المقدس کو ہم ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ یہ جذبہ تھا ان لوگوں کا۔ وہ اللہ کا گھر، اللہ نے اس صورت میں اسی گھر کا ذکر کیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اے لوگو، یہی تو بیت المقدس ہے، یہی سے تو شروعات ہوئی معراج کی۔ اسی گھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق سواری لائی گئی، آپ کو بٹھایا گیا، اور وہ براق سواری اتنی تیز دوڑتی ہے، معلوم ہے تاریخ اسلام کے اوراق میں آتا ہے کہ جب کوئی مسافر مکہ سے بیت المقدس کے لیے سفر کرتا تھا تو 40 دن میں جا کر کے پیدل آدمی بیت المقدس پہنچتا تھا۔ لیکن اللہ نے جب اپنی آخری نبی کو براق سواری پہ بٹھایا تو براق سواری پسینہ پسینہ ہو گئی۔ جبریل نے کہا، اور براق گھبراتا کیوں ہے، ڈرتا کیوں ہے؟ تجھے معلوم ہے آج تک اتنی افضل سواری، آج تک اتنا افضل مسافر تیرے اوپر نہیں بیٹھا، آج تیرے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہا ہے۔ براق آنن فانن میں چلی، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور مسجد اقصی میں پہنچا دیا آنن فانن میں۔ یہ نبی کا معجزہ، یہ نبی کی معراج۔ اور یوں آتا ہے حدیث میں، حضرت جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہاں پر رک جائیے، یہاں پر اتر جائیے، یہ مسجد اقصی ہے، یہ بیت المقدس ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے آخری نبی اتریے۔ حضرت جبریل نے براق سواری کو اس کڑے سے باندھا، اس گھوٹے سے باندھا کہ جس گھوٹے سے، جس کڑے سے دیگر انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتی تھی۔ پھر فرمایا اے اللہ کے آخری نبی اندر چلیے بیت المقدس میں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ اندر گئے، اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ معراج سے واپسی کی بات ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ معراج کی طرف جانے کی بات ہے، لیکن بیت المقدس میں جب آپ اندر گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ پورا کا پورا بیت المقدس بھرا پڑا ہے، بھرا پڑا ہے، جم غفیر ہے، لوگ سب بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ اے جبریل، یہ تعداد کن لوگوں کی ہے؟
یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کے آخری نبی آگے بڑھو، آگے سب سے بڑا عمر دراز سفید داڑھی والا تیرا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ بیت المقدس کہ جس میں تمام نبی آئے، جو تمام رسول آئے، تمام پیغمبر آئے، ابراہیم بھی موجود، اسماعیل بھی موجود، اسحاق بھی موجود، داؤد بھی موجود، زکریا بھی موجود، حزقیل بھی موجود، یوسف بھی موجود، ایوب بھی موجود، تمام نبی صف بنا کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی بھی اسی طرح سے بیٹھ گئے۔ اور سن لو مسلمانوں، یہ وہی تو بیت المقدس ہے۔ پھر حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کے آخری نبی آگے بڑھئے، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کے لیے ایسا رتبہ دیا، ایسا مقام دیا کہ رب کائنات نے آمنہ کے در یتیم کو آنے والوں کا بھی امام بنا دیا اور جانے والوں کا بھی امام بنا دیا۔ ارے بھائی، ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ بیت المقدس میں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محراب پر تشریف لے جاتے ہیں اور فرمایا جبریل نے آگے بڑھو اور ان کی امامت کراؤ۔ اللہ کے نبی نے بیت المقدس میں امامت کرائی۔ ارے بھائی، آج وہ بیت المقدس دشمنان اسلام کے قبضے میں ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ یا اللہ بیت المقدس کو دشمنان اسلام سے فتح کر دے، یا اللہ آزاد کر دے، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ غیب سے مدد نازل فرما، یا اللہ اپنی کوئی ایسی نصرت نازل فرما جو تو نے میدان بدر میں نازل فرمائی تھی۔ اور لوگوں، میدان بدر میں بھی اللہ نے ایسی نصرت نازل فرمائی کہ اللہ نے فرشتوں کو میدان بدر میں بھیج دیا۔ ایمان تھا ان لوگوں کا، وہ سچے پکے مسلمان تھے، وہ اللہ والے تھے، وہ گناہ کرنے والے نہیں تھے، تو اللہ نے میدان بدر میں فرشتوں کی فوج نازل فرما دی۔ ایک صحابی تو یوں کہتا ہے کہ میں ایک دشمن کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہا تھا، وہ دشمن میرے آگے آگے ہے، میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ وہ دشمن زمین پہ گر گیا۔ میں نے جب نبی سے فرمایا تو نبی نے فرمایا او میرے بھائی، تجھے کیا معلوم ہے اس کو کس نے مارا تھا؟ اس کو اللہ کے ایک فرشتے نے مارا تھا، فرشتے نے مارا تھا۔ لیکن آج ہمارے جب کارنامے، ہمارے جب کرتوت ایسے، تو اللہ کی مدد کیسے آئے بھائی؟ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائے، اپنے ایمان کو مستحکم بنائے اور رات اور دن اپنی عبادت میں، اپنی نمازوں میں اور فرض میں، نوافل میں، تہجد میں اپنے فلسطین مسلمان بھائیوں کے حق میں دعا کرنی ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کتنے بھائیوں کی دعا قبول ہو